اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو نالج کوفر۔ دوستوں، یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مشہور زمانہ ریسٹورنٹ میکڈونلڈز کیسے شروع ہوا اور کیسے وہ دنیا کی سب سے بڑی فاسٹ فوڈ چین بن گیا۔ دوستوں، یہ بات ہے 1937 کی، جب کیلیفورنیا میں رہنے والے دو بھائی رچرڈ میکڈونلڈ اور موریس میکڈونلڈ نے کیلیفورنیا کے ایک ایئرپورٹ کے ساتھ ایک ٹھیلا نما ریسٹورنٹ شروع کیا، جہاں انہوں نے ہیم برگرز اور ہاٹ ڈاگز بیچنا شروع کیے۔ یہ چھوٹا تھا ٹھیلا نما ریسٹورنٹ تقریباً 3 سال تک چلا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے کیلیفورنیا میں ہی ایک چھوٹی سی جگہ کرائے پر لے لی اور ایک باربیکیو ریسٹورنٹ شروع کیا، جس کا نام انہوں نے میکڈونلڈ باربیکیو رکھا۔ اس ریسٹورنٹ کے مینیو میں 25 اشیاء تھی، جس میں زیادہ تر آئٹم باربیکیو کے تھے۔ یہ ریسٹورنٹ تقریباً 8 سال تک چلا۔ دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ان کو سب سے زیادہ منافع دینے والی چیز ہیم برگر تھے۔ دونوں بھائیوں نے باقی تمام چیزیں ختم کر دی اور مینیو کو بس چیز برگر، ہیم برگر، چپس، کافی اور کولڈ ڈرنک تک محدود کر دیا، اور ریسٹورنٹ کا نام بدل کر صرف میکڈونلڈ رکھ دیا گیا، اور پہلی دفعہ سیلف سروس متعارف کروائی گئی، جس میں لوگوں کو خود آرڈر کر کے کھانا خود ہی اپنے میز تک لے جانا ہوتا تھا۔ یہ کنسیپٹ امریکی لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا، اور اسی طرح ایک ماڈرن ریسٹورنٹ کا آغاز ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میکڈونلڈ کی سیل میں بے بہا اضافہ ہوا۔ اس کے بعد میکڈونلڈ بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی فرنچائز دوسرے لوگوں کو بیچیں گے، جو کہ ایک طے شدہ منافع ان لوگوں کو دیں گے۔ میکڈونلڈ کی پہلی فرنچائز ایک امریکی شخص رے کراک کو بیچی گئی، اور اسی طرح کیلیفورنیا میں ایک اور میکڈونلڈ ریسٹورنٹ کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد رے کراک نے میکڈونلڈ ریسٹورنٹ بہت سے امریکی شہروں میں کھولا، اور صرف 2 سالوں میں اس کی 100 سے زائد برانچز کھل چکی تھی، جن میں سے زیادہ تر کا مالک رے کراک تھا۔ رے کراک ایک بہت ذہین بزنس مین تھا، اور وہ کاروبار اپنی سوچ کے مطابق چلانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے میکڈونلڈ بھائیوں سے اختلافات شروع ہو گئے۔ اسی دوران میکڈونلڈز لوگوں میں بے حد مقبول ہو رہا تھا۔ ان کی تیز ترین سروس، صاف ستھرا ماحول، برگرز اور چپس لوگوں کو بہت پسند آ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ پورے امریکہ میں مشہور ہو رہے تھے۔ 1961 میں رے کراک نے میکڈونلڈز کے تمام تر رائٹس خریدنے کا فیصلہ کر لیا، اور میکڈونلڈ بھائیوں کو $27 لاکھ کی آفر دے ڈالی۔ یہ رقم بہت زیادہ تھی، اور میکڈونلڈ بھائیوں کو یہ آفر انتہائی پسند آئی، اور انہوں نے وہ آفر قبول کر لی۔ اب میکڈونلڈ کا مالک رے کراک بن چکا تھا، اور اس کو یہ کاروبار بیچنا میکڈونلڈ بھائیوں کی بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ کچھ ہی عرصہ بعد میکڈونلڈ امریکہ کا سب سے بڑا فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ بن چکا تھا۔ رے کراک نے اپنی عقل مندی اور دماغ سے میکڈونلڈ کو بہترین اونچائیوں تک پہنچا دیا۔ 1965 تک پورے امریکہ میں میکڈونلڈ کے 500 سے زائد ریسٹورنٹ کھل چکے تھے۔ اسی دوران مشہور زمانہ برگر پیشو فلے بھی متعارف کروایا گیا۔ 1967 کے دوران رے کراک نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میکڈونلڈ کو دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پھیلایا جائے، اور اس کے بعد فرنچائز کو دوسرے ممالک میں بیچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امریکہ سے باہر میکڈونلڈ کی پہلی برانچ کینیڈا میں کھولی گئی۔ 1972 تک میکڈونلڈ کی برانچز امریکہ کی تمام ریاستوں میں کھولی جا چکی تھی۔ اب میکڈونلڈ کی نیٹ ورتھ تقریباً $50 کروڑ ہو چکی تھی، اور میکڈونلڈ کی سیل $1 ارب سے بھی تجاوز کر چکی تھی، اور روزانہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کم از کم میکڈونلڈ کی ایک برانچ کھولی جا رہی تھی۔ آج دنیا میں برگر بیچنے والا سب سے بڑا ریسٹورنٹ ہونے کا اعزاز میکڈونلڈ کے پاس ہے۔ دوستوں، اب میں آپ کو میکڈونلڈ کے بارے میں کچھ فیکٹس بتاتا چلوں۔ دنیا میں ہر 14.5 گھنٹے میں میکڈونلڈ کی ایک نئی برانچ کھلتی ہے۔ میکڈونلڈ دنیا میں کھلونوں کا سب سے بڑا سپلائر بھی ہے۔ انگلینڈ کی ملکہ بھی ایک میکڈونلڈ ریسٹورنٹ کی مالک ہے۔ میکڈونلڈ روزانہ تقریباً $75 ملین کماتا ہے۔ پوری دنیا میں میکڈونلڈ کی 36,000 سے زائد برانچز ہیں۔ میکڈونلڈ صرف اپنی ایڈورٹائزمنٹ پر $1 بلین سالانہ خرچ کرتا ہے۔ دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور ایسی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔